اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کے پیارے ویورز، آج ہم تلاوت کریں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 18 اور 19، یعنی کہ آیت نمبر 18 and 19 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم، یہ تو ہو چکا یا تمہارے لیے ہو چکا، ہو گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، موہنو، سست کر دے گا، کئی دل کافرین، داؤ یا تدبیر یا پلین کافروں کا، بے شک اللہ سست کر دے گا داؤ یا تدبیر یا پلاننگ کافروں کی۔ اب یہ آیت بھی پچھلی آیتوں سے منسلک ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں سارا قصہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح، پچھلی آیتوں میں تو یہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی اور کیوں کی۔ اس لیے کہ مومن ایمان لائے ہیں اللہ پر، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ وہ جو کرتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اصل میں اللہ کا اطاعت اور پیروی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جب بھیجتے ہیں تو ان کو اپنی وحی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے فیصلے کرنے ہیں۔ اور جب اس وقت کی جو قوم جو ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ پیغمبر کی جو پیروی کرتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں، یہ جنگ بدر کا قصہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح جنگ بدر میں میں نے مسلمانوں کا ساتھ دے دیا، یہ تو ہو چکا، یہ ذالکم، یہ تو ہو چکا تمہارے لیے، یعنی جنگ بدر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دے دیا، تو اب نیکسٹ ٹائم بھی جتنے بھی کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی داؤ کریں گے، کوئی بھی تدبیر لڑیں گے، کوئی بھی پلاننگ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پلاننگز کو، ان کے داؤ کو بیکار کر دے گا، سست کر دے گا، کوئی ان کا داؤ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھ دینے والا ہے، اپنے فرمانبردار بندوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہے، اور کفار مکہ چونکہ نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو باور کرانا چاہتے تھے۔ اور مزید بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو، یہ آیت انہی کے ٹائم میں جو ہے نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آئندہ بھی ان کے سارے داؤ میں بیکار کر دوں گا، سست کر دوں گا، جس طرح انہوں نے جنگ خندق میں، جنگ احد میں، جنگ تبوک میں، کتنے بھی انہوں نے جنگ حنین میں کتنی بھی جنگیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا مومنوں کا۔ کسی جنگ میں مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان ہوا، جس طرح جنگ احد میں، لیکن اس میں کافی منافقین ساتھ تھے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جو ہے منافقین کو اور مومنوں کو دکھایا کہ کون مومن ہے اور کون منافقین ہے۔ اس لیے لیکن پھر بھی مومن، ایمان والے مسلمان ہارے نہیں، کفار ہی میدانی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آخر میں، اور مومنوں نے، مسلمانوں نے کافی دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ تھوڑے سے ہی مومن تھے، قلیل تعداد میں، قلیل التعداد اور لاغر فاقے گزارے ہوئے مومنوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، تو تب جو ہے وہ جو ہے جیتے ہیں، تبھی جو ہے ان کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ اور جو غیر جو
کفار تھے ان کو شکست دی اللہ تعالیٰ نے. اور یہی بار بار جنگ حنین میں بھی ایسے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں تھوڑا سا یہ آیا کہ ہم تو زیادہ تعداد میں ہیں، اب تو ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا. تو چونکہ طائف والوں نے ان پر تھوڑا سا تیر برسائے تو اس میں بھی تھوڑا سا نقصان ہوا تھا مومنوں کو، لیکن پھر اللہ نے ساتھ دیا اور فرشتے اللہ بھیج دیتا تھا مومنوں کی مدد کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے سارے فرشتے اور جو پکے مومن صحابہ کرام تھے وہ ساتھ ڈٹے رہے. تو آخر میں مقابلہ ہوا اور جنگ حنین میں بھی مسلمان ہی جیتے. اور اسی طرح جنگ خندق میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیز کا طوفان لا کے ابو سفیان کی سرپرستی میں کافروں کا لشکر تھا، ایسے اڑے کہ ان کے جانور بھی اڑنے لگے، اتنا تیز طوفان آیا ان پر. اللہ کا ساتھ تھا مومنوں کے. تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ساتھ دیا اور کافروں کا داؤ جو ہے، تدبیر جو ہے وہ سست کر دی، ان کی پلاننگز جو ہے وہ بیکار کر دی. اللہ نے ساتھ دیا اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے ان کا داؤ سست کرنا ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد پس تحقیق جاءکم الفتح آیا تمہارے پاس فیصلہ. ان کے میننگ اگر، تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، فا کے میننگ پس، قد کے میننگ تحقیق، جاء آیا، کمل تمہارے پاس، فتح فیصلہ. وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز آئے، فَهُوَ پس وہی، خَيْرٌ لَكُمْ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِنْ اور اگر تعودوا تم دوبارہ کرو گے، نعود تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. وَلَن اور ہرگز تغنیا کام آئے گا تمہارے، عنکم تم میں سے، فئتکم جماعت تمہاری یا جتے تمہارے، بڑے بڑے لشکر تمہارے، شیئن کچھ بھی، اور ہرگز نہیں کام آئے گا تمہارے جماعتیں کچھ بھی، تمہاری لشکریں کچھ بھی. شیئن ولو کچھ بھی، اور اگر کثرت تم کثرت سے ہو، اور کیوں نہ تم، ادھر ہم لو کے میننگ لیں گے، اور کیوں ہی نہ ہو تم کثرت سے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، مع ساتھ، مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ادھر دیکھو بار بار کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں. یہ اس وقت کے مشرکین سن رہے تھے، یہ سارا کچھ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. تو اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تحقیق آ چکا. جنگ بدر میں تم نے دیکھ لیا کیا فیصلہ ہے اللہ کا. اب اس کا تو یہ تھا کہ کفار مکہ اکثر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ان کنتم متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جو کب ہوگا وہ فیصلہ جو تم کہتے ہو. تو وہ فیصلہ اللہ نے بتا دیا، وہ وعدہ کب ہوگا جو تم کہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کب ہوگا. تو وہ جنگ بدر میں ان کے لیے ہو گیا، ان پر عذاب آ گیا. کتنے بڑے بڑے جنگجو مارے گئے اس میں، بڑے بڑے جنگجو اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے یعنی صحابہ کرام کے ذریعے سے، یعنی صحابہ کرام کتنے، ان کے پاس اسلحہ بھی صحیح نہیں تھا، وہ کمزور بھی تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح ان کو دے دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اور وہ فیصلہ جو وہ کہتے تھے کہ کب ہوگا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جنگ بدر میں. ابو جہل لوگوں کو، سارے بڑے بڑے جو بھی سردار تھے مشرکین کے،
کہ اگر تم سچے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ سچے پیغمبر ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کے سچے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، جنگ بدر میں فیصلہ دکھا دیا۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ابو جہل جب جنگ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے مکہ سے، تو اس نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر ہم میں سے جو کوئی، یعنی مسلمان جو تھے اور وہ جو کفار مکہ تھے، ان دونوں گروہوں میں جو اگر سچے پر ہو، جو سچ پر ہو، حق پر ہو، تو ان کو فتح دے دیں، ان کو فتح دے دیں۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے، حالانکہ دل میں اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اور پھر بھی اس طرح کی دعا کی کہ جو ہم میں سے سچے ہو، حق پر ہو، تو ان کو فتح دے دے، اور جو نہ حق پر ہو تو یا اللہ ان کو مغلوب کر دے۔ اس طرح کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کر دکھایا۔ تو اس کے بہت روایات میں ہے کہ یہ آیت اس بارے میں اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس نے ابو جہل نے دعا کی تھی، تو اس کی دعا کے مطابق یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا کہ مسلمان حق پر ہے، اور کفار مکہ جو ہے وہ ناحق پر ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید بتاتا ہے کہ باز آ جاؤ کفار مکہ، بلکہ سارے دنیا کے جو بھی مشرکین ہیں ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مانو، توحید پر ایمان لاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس پر ایمان لاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں کو چھیڑو گے تو ہم بھی یوں ہی کریں گے، تم لوگوں کو شکست دیں گے، جس طرح بار بار ہوا، جس طرح پچھلی آیت کی تفسیر میں نے بتایا، جنگ احد میں، اس کے بعد جنگ خندق میں، اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا اس وقت جنگ تبوک میں، اس سے پہلے جنگ مکہ فتح سے پہلے جنگ تبوک میں بھی یہی کچھ ہوا۔ اسی طرح حنین میں، جنگ حنین میں، اس میں بھی، اس کے فتح خیبر میں بھی، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مومن و ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑو گے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرو گے، تو میں ان کا ساتھ دوں گا، اور تم لوگوں کو اسی طرح شکست ملے گی بار بار، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہم بھی کریں گے دوبارہ، نعود دوبارہ ہم بھی، اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا، تمہارے جتھے، تمہارے بڑے بڑے لشکر کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اب غزوہ تبوک میں کتنے بڑے، کافی سارے دنیا کے مشرکین کو جمع کر کے مکہ والوں نے کہ غزوہ تبوک میں وہ آئیں گے لڑنے کے لیے، لیکن مسلمانوں کا دل جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے اطاعت سے سرشار تھا، اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار تھا، اور وہ اتنے بڑے بڑے لشکروں کے لیے لڑنے کے لیے گئے۔ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو ہی فتح ہوا۔ غزوہ تبوک میں تو ادھر کوئی لڑنے آیا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اور اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی فتح مسلمانوں کو ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بار بار مسلمانوں کا ساتھ دوں گا، اور تمہارے بڑے بڑے لشکر بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیوں ہی نہ وہ بڑی کثرت میں سے ہو، بڑی کثرت ہو ان لشکروں کی۔ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو ایمان والوں کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، ایمان والوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ کس طرح کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام میں، دیکھیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی کا کلام ہے، سب کچھ سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں جو کچھ کہا تھا، اور آگے بھی سچ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس
قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا پروردگار یا رب العالمین ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، اور یا رب العالمین ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں ہم سے دور کر دیں، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، جو سیدھا راستہ تجھے پسند ہے اور جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے راستے سے بچا. آمین ثم آمین.